کٹا کے آؤ۔ ہماری امت نہیں پڑھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے نہ گئے، 5 بھی نہیں پڑھے گے۔ جو 5 پڑھے گا اللہ 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ 50 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آگے جبرائیل امین بول پڑے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں جبرائیل امین فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے نورانی طریقوں کے اندر کامیابی ہے۔ او بھائی دوسرے پاسے یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں پیشاب کی چھڑکوں کی وجہ سے یہاں پھر آ گیا، یہ بیان کرنے کے لیے آیا گیا۔ بیان کے اندر میں کہا تھا کہ پیشاب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا آسا اس کہ مٹی کھودتا ہوں پیشاب سے چھنکے بچاتا ہوں، تو میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا، یہ دیکھے سزا ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بتایا گیا، اب جائیں حکمت کے ساتھ دعوت دیں فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی جا پڑے، دعوت دینے کے لیے جا پڑے۔ ہارون علیہ السلام بھی جا پڑے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا پڑے، دعوت دیتے رہے۔ تو وہ بتانے لگا، مجھے دکھاتا رہا پیغمبر، وہ کہنے لگا اتنا زمانہ ہم سے غیب رہا ہے، آپ نے جادو سیکھ لیا، میں جادوگر بلاؤں گا، آپ کو ہراؤں گا۔ اس نے تمام جادوگراں بلایا، جادوگر پیسے کمانے کے لیے آئے۔ تو فرعون کو بتانے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام ہرا دیں گے، جب ہرا دوں تو ہمیں آپ کیا دیں گے؟ تو فرعون بتانے لگا میں آپ کو اونچیاں کھڑے مکان بنا کر دے دوں گا اور اچھے عہدوں کے اوپر میں لگا دوں گا، آپ کو پیسہ اتنا دے دوں گا تمہاری اولادیں بھی نہیں ختم کر سکیں گی۔ تو انہوں نے وعدہ کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر گئے، خوشی کے ساتھ گئے، خوشی کے ساتھ گئے، اپنیاں بیویاں وکھرے جادوگر بتانے لگے پیسے کما کر لاؤں گا، مکان ملیں گے، اونچے عہدے کے اندر ملازم بن جائیں گے،
اور پیسہ ہمیں اتنا ملے گا ہماری اولادیں بھی نہیں مکا سکے گی۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے بنائے اور موسیٰ علیہ السلام کا گڑ پکڑی بانی اور موسیٰ علیہ السلام کو عصا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو داڑھی بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام جیسا کپڑے پہنتے تھے اور ایسے کپڑے انہوں نے بنا کر پہن لیے، اور جیسی موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی انہوں نے داڑھی ایسی بنوا دی ہی، اور جیسا موسیٰ علیہ السلام کا پٹکا تھا پگڑی تھی اور ایسی پگڑی انہوں نے باندھ لی ہی، اور جیسا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا ایسا عصا بھی انہوں نے ہاتھوں کے اندر ناپ لیا۔ 4-5 ہزار جادوگر آ گئے میدان کے اندر پہنچ کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں جاتے تھے، ایسے بنے ہوئے تھے ہم تمام، کہ ایک آدمی 4-5 ہزار آدمی کے اندر وہ بہت مشکل سے پہچانا جاتا ہے، لیکن پیغمبر پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے 80 مردوں سے 80 بندوں سے زیادہ طاقت، جنتی بندوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ بتانے لگے، آپ وار پہلے کر دینا، کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ہم تو بہت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا احترام انہوں نے کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب دیکھیں آپ حملہ کریں، آپ حملہ کریں۔ انہوں نے حملہ کیا، اپنا جادو پھینک دیا، رسیاں پھینک دی ہیں، نظروں کے اوپر جادو کیا انہوں نے، جادوگروں نے۔ رسیاں سب بنی ہوئی نظر آ رہی تھی میدان کے اندر۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، تمام جو سب بنے ہوئے ان کو نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کا سانپ اللہ نے جو بنایا، تمام سب اس نے کھا لیے۔ فرعون کے اوپر چلا گیا، ڈانگ لگانے کے لیے چلا گیا۔ فرعون نے شور مچانا شروع کر دیا، ہمیں موسیٰ بچائیں بچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب پکڑ لیا، فرعون بچ گیا۔ اب باغی ہو گیا، باغی ہوا، کہنے لگا، آپ جتنے بھی میں بلائے ہیں 4-5 لاکھ کا مجمع بھی بلایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کے اوپر آتے کہاڑی مار دی تھی، اپنی بستی کروا دی ہی۔ آپ موسیٰ کے ساتھ رلے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رلے ہوئے تھے۔ تم نے ہمیں ہرایا، میں تمہیں تمہاری الٹی ٹنگیں کاٹ دوں گا، الٹی بائیں کاٹ دوں گا، بازو کاٹ دوں گا، اور سولی کے اوپر ہم تجھے چڑھا دیں گا۔ وہ فرعون کے آگے انہوں نے سجدہ نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا۔ اس وقت سجدہ تعظیماً کرنا حرام نہیں تھا۔ اب جو ہمارے نبی کے زمانے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تعظیماً سجدہ بھی حرام ہے بھائی۔ تو وہ دیکھیں بازو کٹا پڑے، بازو انہوں نے کٹا دیا،
ٹنگے کٹا دیں، سولی کے اوپر چڑھ گئے، پیغمبر کی ادا انہوں نے اپنائی، پیغمبر کی سنت اپنائی، تے پیغمبر کا ادب کیا، اللہ نے انہیں جنتی بنا دیا۔ پیسے کمانے کے لیے آئے تھے، پیسے کمانے کے لیے آئے تھے، عہدے لینے کے لیے آئے تھے، مکان لینے کے لیے آئے تھے، پیغمبر کا احترام کیا، پیغمبر کی سنت کے اوپر عمل کیا، اللہ اتنے چنگے لگ پڑے، اللہ نے جادوگراں جنتی بنا دیا۔ پیغمبر کی سنتوں کے ساتھ اللہ بڑیاں محبتاں ہوتی ہیں۔ پیغمبر جیسے کپڑے انہوں نے پہنے، پیغمبر جیسے پیزار انہوں نے پہنے، پیغمبر جیسی انہوں نے داڑھی بنائی، پیغمبر جیسا انہوں نے پگڑی بنی، پیغمبر جیسا انہوں نے عصا پکڑا، اللہ لگ گئے، اللہ پسند آ چکے، اللہ نبیوں کی ادا پسند ہوتی ہے بھائی، نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، نبیوں کے اوپر خدا کے لیے زبان بند رکھیں، جو نبیوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا وہ پاش ہو جائے گا۔ ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے پاش کر کے دکھایا، مکے کے مشرکوں نے ہاتھ اٹھایا، ابو جہل نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے بچوں سے قتل کروایا، عتبہ غرق ہوا، شیبہ غرق ہوا، مکے کے مشرک غرق ہوئے، فرعون اللہ پانی کے اندر، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوجیں لا دی، میں چھوڑ دیتا ہوں واقعہ نیچے، ٹائم نہیں ہے، فوجیں لگا دی، موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بھاگ پڑے، آگے دریا نیل آ گیا، دریا نیل آ گیا، سمندر آ گیا، وہ بتانے لگے، صحابی بتانے لگے، بنی اسرائیلی یہودی بتانے لگے، آگے موسیٰ، آگے سمندر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام، میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام، آگے سمندر آ رہا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، ہم تو پکڑے گئے ہیں، کیا کروں گے، مارے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ سوٹی لگائی، اللہ نے راستہ بنا دیا، دریا نیل کے اندر راستہ بنا دیا، سمندر کے اندر راستہ بنا دیا، انہوں نے لیڑ پا دیا، وکھرے وکھرے ہم خاندان ہیں، ہمیں وکھرا راستہ بنا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وکھرا راستہ بنا دیا، اللہ نے آگے دعا فرمائی، اللہ نے وکھرا ان کو راستہ بنا دیا، اللہ نے بنا دیا، اور گھوڑے
ہم دیکھتے بھی جائیں۔ اللہ نے بادلوں جیسا پانیاں کھلار دیا، جس طرح بادلوں کی شکل ہوتی ہے ایسے پانی کے بادل بن گئے، کھڑے ہوئے، دیکھتے دیکھتے جا پڑے، توڑے اڑنے لگی اور پیچھے فرعون نے فوجیں ڈال دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نکل گئے بھائی، نکل گئے تو فرعون کی فوجیں آ گئیں۔ اللہ نے دریاواں حکم دیا، پانی حکم دیا، چل پڑ، پانی چلنے لگ پڑا۔ فرعون نے ڈبکی کھائی، تمام فوجیں غرق اللہ نے کر کے دکھائیں۔ اللہ فرمانے لگ، فوجیں تباہ کر کے دکھا دیں۔ فرعون بتانے لگا، موسیٰ میں تجھے بھی نبی مان لیا اور تمہارے اللہ بھی مان لیا۔ تو بھائی جب موت سامنے آ جائے تو اللہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں فرماتا۔ موت کے اندر گھنگرو گلے کے اندر بجنے لگتے، خر ہونے لگتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان کے اندر گھنگرو کہتے ہیں۔ یہ خر ہونے لگ پڑتی ہے، اس وقت کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بھائی، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول ہوتی ہے جب ہوش ہو تو توبہ قبول ہوتی ہے بھائی، توبہ تب قبول ہوتی ہے۔ تو توبہ اس نے جب قیامت کا آثار نظر ہوگے، جوج مجوجے آ جائیں گے تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب ہمیں اور تمہیں پتہ چل جائے اب میں مرنے والا ہوں، اس وقت توبہ کریں گے ہم اور تم، توبہ قبول نہیں ہوگی بھائی۔ توبہ قبول ہوتی ہے اس وقت جس وقت ہوش ہوا کے اندر ہیں۔ تو میں تو اب ہوش ہوا کے اندر ہوں الحمدللہ، میں اللہ کے دعا فرماتا ہوں، یا اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ ہے اللہ جو میں نے گناہ کیے، آپ جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، جو ہمیں پتہ ہے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم، وہ بھی آپ معاف فرما دیجئے۔ ہمارے اللہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی آپ معاف فرما دیجئے، جو ہم سے بھول کر ہوئے وہ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان سے فرما دیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجئے اللہ۔ تو توبہ یہ ہوتی ہے بھائی، جب توبہ کریں آپ بھی اور میں بھی تو توبہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنا ہوتا، تب توبہ قبول ہوتی ہے بھائی۔ گناہ بھی کری جائیں، توبہ بھی کری جائیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو دیکھیں اب آگے جب یہ بنی اسرائیلی یہودی نکلے تو اللہ نے انہیں کھانا کھلایا، بٹیرے اور تتر پونڈ کر کھاتے رہے۔ ایک اللہ نے درخت پیدا کر دیا، درخت اللہ نے پیدا کر دی، بہت درخت پیدا کر دیے، ان کے ساتھ پھل پر اللہ نے پہننا شروع کر دیا، وہ اس کا سونا ذائقہ تھا، وہ کھاتے رہے۔ وہ انہوں نے پھر بغاوت کی، یہودیوں نے پھر بغاوت کی،
یہ منہ پڑ گیا موسیٰ منہ پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام، میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام منہ پڑ گیا۔ ہمیں دال مل جائے، سبزی مل جائے، سبزی ملے، دالیں ملیں، یہ تو ہمیں منہ پڑ گئی۔ تو دالیں تو سبزی محنت کے ساتھ ملتی ہیں، یہ بغیر محنت کے آپ کو کھانا اللہ نے دے دیا، انہوں نے نافرمانی کی۔ آگے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات کی، وہ بھی انہوں نے بغاوت کی۔ او بھائی انہوں نے کیا کچھ کیا، میں نیچے ہی بس ختم کرتا ہوں، آگے جاتا ہوں۔ میں نے قرآن بیان کیا تھا، اب وہ باتیں ہم سے رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے واقعہ بیان کر دیا، اللہ کے فضل سے کچھ رہ گیا پھر کر دوں گا انشاءاللہ اگر زندگی ہوگی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کر رہا ہے ہمارا اللہ۔ اللہ سے کوئی مانگتا ہے ہمارا اللہ مانگنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے تو دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر وٹ پہن لیتے ہیں۔ اللہ سے کوئی مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے مانگنا رات کی تنہائیوں کے اندر، تمہارے مانگنے سے دیر لگ سکے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی۔ تم مانگنا، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اس کا معنی ہمارا اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن فرمانے لگا ذالک الکتاب، میں کتاب ہوں لا ریب فیہ، ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا قرآن آگے فرمانے لگا ھدی للمتقین الذین، میں دیتا ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے، پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہوتے ہیں، متقی کون ہوتے ہیں؟ ملاوٹ کر کے نہیں کماتے، ملاوٹ کر کے نہیں کماتے، ملاوٹ کر کے کمانا حقوق العباد ہوتا ہے۔ رشوت دے کر کام نہیں کرواتے، رشوت لے کر کام کرنا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ رشوت لے کر کام نہیں کرتے، رشوت لے کر کام کرنا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر نہ کمانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ پرائے حق نہ دبانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ پرائی زمینیں نہ دبانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ پرائے مکان نہ دبانا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے۔ پرائے بندے نہ توڑنا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے بھائی، حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ قرض لے کر پیسے واپس نہ کرنا یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ مزدوری کروا کر
مزدوری کروا کر پیسے نہ دینا، یہ بھی حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ اب کمپنیاں والے کیا کر رہے ہیں اور ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کے پیسے بھی، مزدوروں کے پیسے بھی دباتے ہیں، ٹھیکیدار بھی پیسے دباتے ہیں، اور عام عوام جو ہوتی ہے ان کا کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہے مزدور، ان کے بھی پیسے رکھ لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھی جاتے ہیں، کام ایسے کری جاتے ہیں بھائی۔ قوم کا پیسہ بھی ہڑپ کرتے ہیں بیت المال کا، یہ قوم کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ بیت المال ہوتا ہے، یہ ہڑپ کرتے ہیں، یہ حقوق العباد ہوتا ہے بھائی۔ نبیوں نے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، صحابہ نے منع کیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، پوری دنیا کے اندر کلمے کی دعوت دیتے رہے، کلمے کا ڈنکا بجاتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں بھی اللہ لگواتا ہے، ہتھکڑیاں لگوا کر پھانسی کے تختے کے اوپر بھی اللہ چڑھاتا ہے بادشاہوں کو۔ یہ لا الہ کا معنی ہے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے نورانی طریقے کے اندر کامیابی ہے۔ کوڑ مار کر کمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جھوٹ مار کر کمانے سے منع کیا، ملاوٹ کر کے کمانے سے منع کیا، رشوت لے کر کام کروانے سے منع کیا، رشوت لے کر کام کرنے سے منع کیا، جوئے کھلانے سے منع کیا، جوئے کھیلنے سے منع کیا، شراب فروخت کرنے سے منع کیا، شراب پینے سے منع کیا، ہیروئن پینے سے منع کیا، ہیروئن فروخت کرنے سے منع کیا، چرس پینے سے منع کیا، چرس فروخت کرنے سے منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، منع کیا، منع کیا، پرائے حق دبانے سے منع کیا، پرائے حق کھانے سے منع کیا، اور ادھار لے کر واپس نہ کرنے سے منع کیا۔ جنازہ تب پڑھاتے تھے، ادھار دواتے تھے یا معاف کرواتے تھے یا دواتے تھے، ان باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے مسلمانی کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانی کہتے ہیں اللہ کی تمام باتیں ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں ماننا۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ کام آپ نے اور میں نے کرنے ہیں انشاءاللہ، اس کا نام مسلمانی ہے۔ جن باتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کریں وہ ہم نے بھی کرنے ہیں اور تم نے بھی کرنے ہیں، اس کا نام ہے مسلمانی بھائی۔
جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ان سے منع ہونا ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی۔ اس کا نام ہے مسلمانی بھائی۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا کرنے کا آپ نے بھی کرنے ہیں، ہم نے بھی کرنے ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا کام کرنے سے منع کیا، ہم نے بھی منع ہونا ہے، میں نے بھی منع ہونا ہے، تم نے بھی منع ہونا ہے۔ ان کا نام مسلمانی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں یہ اپنے جسم کے لیے، پنڈر کے لیے تمام غلط کام کرتے ہیں، اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ من چاہی زندگی اپنے جسم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں بھائی، اس کا نام مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی اس کا نام ہے اللہ کی باتیں ماننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا۔ دنیا یہ قید خانہ ہے، مومن کے لیے، کافر کے لیے یہ جنت ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، مومن اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر بھول کر غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، توبہ کے ساتھ ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے آسمان سے نماز دی، اللہ نے آسمان کے اوپر نماز دی۔ ادل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھیں۔ قبر کے اندر عذاب ہونا ہے، غیب ہے۔ اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے جنت بنائی، وہ بھی ہم سے غیب ہے۔ اللہ نے فرشتے بنائے، وہ بھی ہم سے غیب ہے، غیب ہے۔ غیب کے اوپر ایمان رکھیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم فرمائیں۔ صبح کی نماز پڑھ کر اپنے کاموں کے اوپر جائیں، زور تک اپنے کام کرتے رہو گے، اللہ مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دے گا آپ کو بھائی۔ اگر آپ نئی نماز پڑھیں گے تو آپ کی قبروں کے اندر اور ہماری قبروں کے اندر، میں نہ پڑھوں ہماری قبروں کے اندر سانپ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ زبان دے دے گا، وہ ڈنگ لگائے گا، 70 ہاتھ مردہ زمین کے اندر داخل ہو جائے گا، وکھرے وکھرے بندے کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سانپ آ جائے گا، وہ ڈنگ لگاتا رہے گا۔ اللہ کے آقا آپ نے ضائع کیا، صبح کی نماز آپ نے ادا نہ کی، میں زور تک تجھے ڈنگ لگاتا رہوں گا۔ او اللہ کے آقا ضائع کرنے والی، تو نے صبح کی نماز ادا نہ کی، میں زور تک تجھے ڈنگ لگاتا رہوں گا۔ ایک ڈنگ لگائے گا، مردہ 70 ہاتھ زمینوں کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر نکل آئے گا، پھر لگائے گا۔ او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر یہ سب زمین کے اوپر آ جائے، ایک منہ اس کا نیچے ہوگا، ایک کتنا اوپر چلا جائے گا، وہ سانس لے گا، اس کی زہر کے ساتھ تمام دنیا کا پیدا ہوا سبزہ ختم ہو جائے گا، اس کی زہر کے ساتھ۔ اسے اللہ زبان دے دے گا، وہ کہے گا اللہ کے آقا تو نے ضائع کیا،
میں زور تک تجھے ڈنگ لگاتا رہوں گا۔ وکھری وکھری عورتوں کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سپا جائے گا، وکھرے وکھرے مردوں کی قبروں کے اندر وکھرا وکھرا سپا جائے گا، ڈنگ لگاتا رہے گا۔ دیکھیں میں آپ بات کرتا ہوں، کہاں بھی یہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے آپ کو عورتیں 1 لاکھ روپیہ کا آپ اللہ نے پیسے دیے، 1 لاکھ کا جوڑا پہن رہی ہیں اور گلے کے اندر ہیرو جراتوں کا ہار پہن رہی ہیں، اور کوٹھی اللہ نے دی آپ کو، اور کوٹھی کے اندر آپ ایسی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب باہر آپ نکلتی ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے کروڑوں کی تمہاری، اس کے اندر آپ بیٹھ جاتی ہیں، اور ایسی لگا ہوا ہوتا ہے وہاں، اللہ کے پیدا کیتے ہوئے فروٹ آپ کھاتی ہیں، اللہ کے پیدا ہوئے مرغے کھاتی ہیں، اور اللہ کے پیدا ہوئے آپ 4 پاؤں کے سے نکلا ہوا دودھ پیتی ہیں، اس کو جما دیتی ہیں، اس کا دہی بنا دیتی ہیں، دہی سے لسی بنا دیتی ہیں، اس کے اندر برف ڈال دیتی ہیں، دل اپنا ٹھنڈا کرتی ہیں۔ تو نے نماز ادا نہ کی، تمہاری قبر کے اندر اللہ سب بھیج دے گا، مرنے کے بعد تجھے تانا دیتا رہے گا، ایک ڈنگ لگائے گا، مرنے کے بعد 70 ہاتھ زمین کے اندر تو داخل ہو جائیں گی، پھر نکل آئیں گی، تو وہ تانا دے گا، اللہ کے آقا تو نے ضائع کیا، میں زور تک تجھے ڈنگ لگاتا رہوں گا، تو نے صبح کی نماز کیوں ادا نہ کی، مجھے اللہ نے تمہاری قبر کے اندر بھیج دیا، میں زور تک تجھے ڈنگ لگاتا رہوں گا، ایک ڈنگ لگائے گا 70 ہاتھ تو قبر کے اندر داخل ہو، 70 ہاتھ داخل ہو جائیں گی، پھر نکل آئیں گی۔ او مردو آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے سونے سے اب جاگنا بہتر ہے، صبح دوڑ کر جمع کے ساتھ نمازیں پڑھنے کے لیے عورتیں تسی بھی چلی جاؤں، اور مرد بھی جمع کے ساتھ پڑھنے چلے جائیں، اور اللہ آپ کو زور تک مصلی کے اوپر کھلنے کا ثواب دے گا۔ ہمارے علاقے کے اندر عورتوں کا یہاں انتظام نہیں ہے، مسجد کے اندر، یورپ کے اندر میں رہا ہوں، یورپ کے اندر مسجدوں کے اندر عورتوں کا نظام بنا ہوا ہے نماز پڑھنے کا،
عورتیں جاتی ہیں پردے کے اندر ہو اور پردے کے اندر وکری نماز پڑھتی ہیں اور مرد وکرے پڑھتے ہیں، اور مکے کے اندر بھی میں اللہ کے فضل کے ساتھ رہا ہوں، اور مکے کے اندر بھی عورتیں جاتی ہیں اور مرد بھی جاتے ہیں، مکے کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی جاتے ہیں، وکری وکرے مرد کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں وکرے وکرے کھڑی ہوتی ہیں، برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کروائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَا اللہ آپ کو رزق دے گا، رزق کی پانٹیاں نہ کھائیں، رزق اللہ پرندوں کو بھی دے رہا، درندوں کو بھی دے رہا، کیڑے پتھر کے اندر اللہ رزق پہنچا دیا، اللہ نے بادش پیدا کیا آپ کو، ہمیں اللہ نے بتا دیا الستُ بربکم کیا میں تمہارا دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، تو ہے اللہ دینے والا، اللہ نے تقدیر کی کلمہ حکم دے دیا، اس نے کھانا بھی لکھ دیا، پینا بھی لکھ دیا، اولادیں بھی لکھ دیں، جائیدادیں بھی لکھ دی، بیویاں کے خاوند بھی لکھ دی، خاوند کے بیویاں بھی لکھ دیں، پھر تم حرام کمائیں گے تمہاری مرضی، حلال کمائیں گے تمہاری مرضی، حلال کمانا نبیوں والا راستہ ہے، حرام کمانا حلال کمانا نبیوں والا راستہ ہے، ولیوں والا راستہ ہے، حلال کمانا حرام کمانا شیطان والا راستہ ہے، شیطان والا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے کے اوپر چلا، جس راستے کے اوپر تو نے نبیوں کو چلایا اور ولیوں کو چلایا، انعام دی جنات غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں غیروں کے طریقوں سے بچا اللہ تو، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ آپ کو رزق دے گا، تقدیر کے اندر جو لکھے ہوگا، ہم ینفقون اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا، اللہ آپ کی آمدن بڑھا دے، بیوی بچوں کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دینا، والد والدہ کے اوپر خرچہ بھی بڑھا دینا، بھائی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں ان کے اوپر بھی خرچہ بڑھا دینا، اور یہ تمام کھائیں گے اللہ آپ کو صدقے کا ثواب لکھوا دے گا، حلال کمائیں حلال کھائیں، حرام کے کام چھوڑ دیجئے خدا کے لیے، حلال کے کام کریں خدا کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے کام فرمائیں، کر کے فرمائیں، کرنا فرمائیں، حرام کے کام چھوڑ کر دکھائیں اللہ کو، حرام کے کام چھوڑ کر دکھائیں اللہ پاک کو۔
او بھائی اس کیسٹ کے اندر میں نے بیان کیا بیماری کے حالت کے اندر، یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا اگر ہمارا کھلا ہوا ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے دماغ کے اندر، ایک شیطان ہوتا ہے دماغ کے اندر۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ بلاتا ہے، اللہ جو ہوتا ہے وہ چلاتا ہے۔ نبی بھی دعا فرماتے رہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ تو ہم بھی بھول سکتے ہیں، اگر میں بھول گیا ہوں تو ہمارا پتہ ہے ڈا بنگلہ روڈ، بنی قبرستان، ازرو، ضلع اٹک۔ محمد سلیم خان، ڈا بنگلہ روڈ، بنی قبرستان، ازرو، ضلع اٹک۔ تو خان کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے، تکبر کا لفظ ہے، لیکن ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر بڑوں نے لکھا دیا، یہ ہمیں خان کہنا پڑتا ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس آئیں گے، غلطی مجھے بتائیں گے، میں غلطی نکال دوں گا اللہ کے فضل کے ساتھ، زندہ ہوگا اگر نکال دوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی مہمانی کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو بس اب میں دعا کرتا ہوں، اب میں تھک گیا ہوں، بیان ختم کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ میں دنیا کے عذابوں سے نجات دیجئے، حسنۃ فی الآخرۃ، اے اللہ میں قیامت سے عذاب سے نجات دیجئے، حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے صغیرے کو کبیرے گناہ معاف فرما دیجیے، جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے، اے اللہ ہمیں قیامت کے عذاب سے بچا دیجیے، اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان سے فرما دیجیے۔ اللہ کی باتیں ماننا ہو، ماننے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان سے نکالنا شروع کر دیجیے مرنے وقت۔ اللہ کل بیماراں شفا کاملہ فرما دیجیے، یا اللہ کل بے روزگارہ روزگار فرما دیجیے، کل بے اولاداں اللہ نیک اولاد فرما دیجیے، جن کی اولاد ہو گئی ہے ان کی اولاد نیک فرما دیجیے، کل تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مسکینی کی چکی کے انگور پیس رہے ہیں ان کی مسکینی ختم فرما دیجیے، جو بیمار ہیں معذور ہیں اللہ وہ ان کی معذوری بیماری ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ میں بھی بیمار ہوں، کل لوگوں کی تفیلوں ان کے معابے اللہ مجھے بھی تو صحت کاملہ دے دیجیے، اللہ میں خاتمہ ایمان دے دیجیے، تمام تنگ دستوں کی تنگ دستی ختم فرما دیجیے۔ یہ بڑے ہمارے مر گئے ہیں، ہمارے بڑے والد والدہ، دادا دادی، نانی نانا، چاچے چاچیاں
جتنے بھی اللہ مر گئے ہیں، رشتہ دار مر گئے ہیں، اللہ انہوں نے ان کی ساس سورا ان کی تمام کی بخشش مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان کی قبر کے اندر عذاب وغیرہ ہے تو عذاب ان کا ختم فرما دیجیے۔ اگر ان کا عذاب نہیں ہو رہا اللہ ان کا درجہ اور بلند فرما دیجیے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے بچا دیجیے، قبر کے عذاب سے بچا دیجیے، جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔